بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبع سبیل من اناب الی وقال تعالی ویہدی الیہ من ینیب وقال تعالی ذلک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم صدق الله العظيم۔ جتنی قربانیاں جان اور مال کی، جذبات کی، لگے بندھے زندگی کے نظام کی دے کر آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا دلی جذبہ یہ بن جانا چاہیے کہ کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، کوئی فکر چھوٹ نہ جائے، اور ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہایت دلی محتاجگی کی کیفیت طاری رہے کہ اے اللہ مجھے قبول فرما لیجئے۔ آنے والے اکابر جنہوں نے اپنے بڑوں کی طویل صحبتیں پائی ہے، جس قدر عقیدت اور اعتماد سے آدمی بڑوں کی بات سنتا ہے اتنا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جتنی بے اعتمادی یا بد عقیدگی یا بے عقیدگی سے آدمی بات سنتا ہے اتنا ہی سرسری گزر جایا کرتا ہے۔ جن اکابر کی راتیں واقعی امت کے درد حالات کو قرآن، حدیث، تاریخ کے تناظر میں تجزیہ کرنے اور اپنے گزشتہ اکابر کی تحریروں کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنے، دوسری تحریکات اور دوسری تنظیموں کے سلسلے میں واقفیت حاصل کرتے ہوئے اپنا لائحہ عمل بڑے دعا درود کے بعد جو اکابر طے کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ نہ ہمارے پاس اتنی علمی استعداد ہے نہ ہمارے پاس اتنی عملی استعداد ہے۔ ممتحن بن کر بات نہیں سننا چاہیے، مستحق بن کر بات سننا چاہیے، محتاج بن کر بات سننا چاہیے، اپنے آپ کو ہی تنے تنہا مطلوب اور مخاطب سمجھ کر بات سننا چاہیے۔ متکلم کا مطلوب میں ہی ہوں، متکلم حقیقت میں مجھے ہی مخاطب بنانا چاہتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے
جس کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت اور سلوک کا جو مقام اللہ تعالیٰ بندے کے لیے چاہتے ہیں، جب بندہ اسے مجاہدہ اختیاری کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتا نہیں ہے تو اللہ مجاہدہ اضطراری کے ذریعے سے اسے پہنچاتے ہیں۔ روحانیت کا مقام، جنت کا مقام، اللہ جو اس بندے کو چاہتے ہیں، جب بندہ اختیاری مجاہدے سے وہاں تک نہیں پہنچتا ہے تو اللہ اضطراری مجاہدے سے اسے وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈب ڈالا گیا تو حضرت نے اس وقت فرمایا تھا کہ اب ہماری جمالی تربیت کے بعد اللہ نے جلالی تربیت شروع فرما دی ہے۔ مشقت کے بغیر کسی کی زندگی نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بشری لوازم اور دنیاوی زندگی کے جو خاصے ہیں، بیماریاں، جنازے، حادثے، ناموافق طبیعتیں، بشری لوازم اور دنیاوی زندگی کے جو خاصے ہیں، ان سے کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی شہری، کوئی دیہاتی، کوئی مشرق کا رہنے والا، کوئی مغرب کا رہنے والا اس سے بچ ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبے میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ زندگی میں تکلیف ہی نہ آئے ایسا کوئی فارمولہ دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ کلفت لذت میں بدل جائے ایسا فارمولہ ضرور ہے۔ وہ کلفت اور مشقت لذت میں بدل جائے، اس کے لیے شرعی زندگی، اسلامی زندگی، صبر، رضا و تسلیم، اللہ کی حکمت اور محبت پر راضی رہنا، آخرت کے اجر و ثواب کو سوچنا، یہ چیزیں ہیں جو آدمی کے لیے کلفت کو لذت میں بدل دیتی ہیں۔ ان واقعات میں نہیں جانا ہے جو اکابر صحابہ کی کتابوں میں لکھے ہیں، اکابر اولیاء کے واقعات جو کتابوں میں لکھے ہیں، رضا و تسلیم کی جو لذتیں انہوں نے پائی ہیں۔ ایک دوسری جگہ پر حضرت فرماتے ہیں تعجب یہ نہیں ہے کہ مصیبت کیوں آئی ہے، تعجب تو یہ ہے کہ نعمت کیسے مل گئی ہے، کون سا گناہ ہے جو انسان نے چھوڑ کر رکھا ہے۔ تعجب نعمت کے ملنے پر ہے کہ کون سی صحیح نیکی کر رکھی ہے، پھر بھی پروردگار عالم نوازتے رہتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب آدمی انفرادی یا اجتماعی طور پر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو تضرع کی کیفیت اور تضرع کا جذبہ آدمی کے اندر جب پیدا ہوگا جبکہ احساس بھی زندہ ہو۔ جب احساس ہی مردہ ہو چکا ہو تو آدمی کے اندر کوئی غم کے پیدا ہونے کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو پہلے احساس اور شعور کا ہونا کہ خارجی دنیا میں کیا چل رہا ہے، انتہائی
خود غرضی کی زندگی اور انتہائی بے حسی کی زندگی، صرف 2 روٹی 2 بوٹی اور اپنے دکان و مکان، اپنے نکاح اور ذاتی جائیداد کے مسائل میں جو مشغول رہتا ہے، اس کو قومی اور ملکی اور انسانی مسائل کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ تضرع کی کیفیت جب پیدا ہوگی، جب آدمی یہ سمجھے گا کہ گناہوں کی وجہ سے ہی یہ حالات آتے ہیں اور میرے ہی گناہوں کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں، اس وقت تک آدمی کے اندر تضرع کی مطلوبہ قرآن کی کیفیت آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آخرت کے مذاکرے، علماء کے بیانات میں آخرت کے مذاکرے، عورتوں کے مجمع میں دین پر بھی چلنا چاہتا ہے دنیا بنانے کے لیے، دین پر بھی چلنا چاہتا ہے دشمن کے تسلط کو ہٹانے کے لیے، دین پر بھی چلنا چاہتا ہے اپنی حکومت جمانے کے لیے۔ یہ کوئی مذموم چیز نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں بھی دین پر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ دنیاوی مسائل کا حل کروانا اپنے دین کے ذریعے سے مذموم نہیں ہے، لیکن دنیا کا ہی مقصود اور مطلوب بن جانا یہ اسلامی مزاج نہیں ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ جب آخرت سے محبت ختم ہو جاتی ہے، دنیا سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ جب ابدی لذتوں کا شوق دل سے نکل جاتا ہے تو فانی لذتوں کا شوق دل میں بڑھ جاتا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، یہ کہا گیا۔ کسی بھی زمانے میں رواجی تدریس، رواجی خطابت، رواجی امامت، محض حصول معاش کا جذبہ اور محض اس لیے کہ چونکہ اس میدان میں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آ چکا ہوں، تو اس کے علاوہ کوئی اور میدان مسجد مدرسے کے علاوہ نہیں ہے، تو مجبوری ہی صحیح اسی لائن میں مجھے رہنا ہے۔ روایتی قسم کی زندگی، ان لوگوں کے ذریعے سے کبھی کسی زمانے میں انقلاب نہیں آیا ہے، ان کے ذریعے سے ملازمت کی تکمیل تو ہوئی ہے، لیکن دین کا احیاء ان کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے۔ زندگیاں ایسے لوگوں کے ذریعے سے نہیں بدلتی ہیں۔ رواج سے ہٹ کر، مروجہ روایات سے ہٹ کر محنت ہے، دین کیسے زندہ ہو جائے۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء نے، بڑی بڑی افتائی کمیٹیوں نے فتویٰ جاری کر دیا، حج فرض نہیں رہا، سفر حج کا راستہ مامون نہیں ہے۔ اس زمانے میں سید احمد شہید نے رواج کے خلاف 300 سے زائد لوگوں کا قافلہ بنایا، جان جوکھم میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، مزدوری کر کے پیسے جمع کریں گے، سوال کا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں بڑھائیں گے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے خلافت کو نافذ کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ایمان کی
ہوائیں چلائی ہے علاقوں کے اندر۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اس نام سے یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ امام ہیں کہ جن کے ساتھ اعتراف کا حق ادا نہیں کیا گیا، جن کی قربانیاں، جن کے تجدیدی کام اور اسلام کی نشأت ثانیہ اور اسلام کی احیاء کے لیے جو بے مثال اقدامات سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں، تاریخ نے اس کا جیسا تذکرہ کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا۔ اس کی ابتدا میں حضرت فرماتے ہیں کہ قصر اسلام کا کون سا کونا خالی تھا، کون سی اینٹ نہیں ہے، کون سی دیوار شکستہ ہے کہ میں اسلام کے محل کی اس اینٹ کو لگانے کا ذریعہ بن جاؤں، اس دیوار کے کھڑا کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، اس خلا کے پورا کرنے کے لیے اللہ کے یہاں استعمال ہو جاؤں۔ جن کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا ہوگا وہ رواجی محنتوں سے اور رواجی کوششوں سے ہٹ کر کچھ انقلابی اور غیر رواجی قسم کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نکاح بیوگان کو بہت برا سمجھا جاتا تھا ہندوؤں کے ساتھ بود و باش کی وجہ سے۔ زکوٰۃ کے موسم میں فہم زکوٰۃ کا شعور تاجروں کے اندر تجارت کے سلسلے میں اسلام کی گہری ہدایات، عالمی تجارت اور نبوی تجارت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کے سلسلے میں جو رسومات معاشرے میں پیدا ہو جاتے ہیں، ذبیحہ کے سلسلے میں جو بے اعتدالیاں پھیلنے لگ جاتی ہیں، کفار کے ساتھ تعلقات کے حدود، ہر زمانے میں یہ مسئلہ بہت حساس رہا ہے۔ ذرا بھی افراط و تفریط کا معاملہ کفار کے ساتھ تعلقات کے مسئلے میں بڑے بڑے مسائل کھڑے کر دیتا ہے۔ کبھی توحید متاثر ہو جاتی ہے، کبھی سیاسی حالات بگڑ جاتے ہیں۔ جب آدمی کفار و مشرکین کے ساتھ تعلقات کے صحیح حدود کی تفہیم نہیں کرتا ہے، حب الوطنی، اپنے وطن کے ساتھ محبت، حب الوطنی کی کیا حدود ہیں اسلام کی نظر میں، اور حب الوطنی کا کون سا جائز پیمانہ ہے۔ حب الوطنی کے عنوان کے تحت کیسی مذہبی رواداری گوارا کی جا سکتی ہے؟ مذہبی رواداری، ریلیجیس ٹالرنس کے نام پر کیا مشرکانہ رسوم کو انجام دے دیا جائے گا؟ کیا کافرانہ نعروں کو قبول کر لیا جائے گا؟ کیا وطن سے محبت کے لیے وطن کی پرستش ضروری ہوتی ہے؟ یہ پہلو مدافعت کا دین امت کے اندر، مزاحمت کا دین امت کے اندر علماء کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ غیر رواجی پہلو ہیں کہ مدافعت کا دین، مزاحمت کا دین اپنی جان و مال اور آبرو کی حفاظت کے لیے شریعت اور حکومت کے ضابطوں کی رعایت کرتے ہوئے جو رہبری، جو شعور امت میں بیدار کیا جا سکتا ہے وہ بیدار کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہماری توجہ قائدین کی زندگی کی طرف جاتی ہے، اور وہ بڑی چیز ہے۔ صلاح الدین ایوبی کیسے تھے؟ محمد بن قاسم کیسے تھے؟ یوسف بن تاشقین نے کتنا بڑا کام کیا؟ طارق بن زیاد نے کیسے اسپین کو فتح کیا؟ محمد فاتح نے کیسے استنبول اور قسطنطنیہ کے اندر داخلے کو منصوبہ بند طریقے سے کامیاب کیا؟ لیکن قائدین کی زندگی سے زیادہ شاید ہمیں ان کے وفادار ساتھیوں کی زندگیاں پڑھنا چاہیے، ان
فاتحین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام جب ہی دیا ہے جبکہ ان کے ساتھ جانثار وفادار قسم کے جیالے بھی تھے۔ محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے وہ اسکیم بتلائی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا چھوڑ دیتا انہیں، پاگلوں کا خواب دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہاڑ پر تختے رکھ دیے جائیں، تختوں پر چربی مل دی جائے اور چربی ملنے کے بعد پانی کے جہاز چڑھا دیے جائیں۔ پہاڑ کوئی ہموار نہیں ہے، اور دوسری طرف سمندر میں اتار دیا جائے، اور ایک کشتی دو کشتی نہیں ہے جو طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ نے قسطنطنیہ کے فتح کرنے کا خواب جن کے ذریعے سے پورا فرمایا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، یا ماضی قریب کے جن اکابر سے اللہ نے کام لیا، قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے وفادار شاگرد، فاقوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار، اپنے عہدے اور سلطنتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار، استاد کے مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے جو خلفاء اور جو ان کے معاونین رہے، ان کی ساری تدریسی تحریکی سرگرمیوں میں عبداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شاید جیل میں جانے والوں کے لیے دعا کرنے والے بھی کم ہیں، وہاں استاد کے ساتھ جیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی وفاداری کے واقعات اس زمانے کے اندر بہت سوں کے لیے ناقابل تصور ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اگر ان کی آواز پورے عالم میں پہنچ پائی ہے تو ان کے ساتھ وہ فدائیانہ جذبہ رکھنے والے عبداللہ بلیاوی بھی ہیں جو موت پر بیعت کے لیے تیار ہو گئے، سعید احمد خان صاحب مکی بھی ہیں جنہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ دینے کے بعد پھر اس کے بعد کوئی بے وفائی نہیں کی ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی تحریریں اور ان کی آواز پورے عالم میں اگر پہنچی ہے تو ان کے ساتھ عبدالکریم پاریک بھی ہے، ان کے ساتھ اسحاق جلیس ندوی بھی ہے، ان کے ساتھ مولانا محمد منظور نعمانی بھی ہے، اور پتہ نہیں کتنے معلوم اور نامعلوم قسم کے خدام ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، شاگرد ہیں، مریدین ہیں، اور ایسے وفادار قسم کے عشاق ہیں۔ ہمارے یہاں شہر حیدرآباد میں حضرت علی میاں کے ایک عاشق تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، تبلیغی جماعت میں بیرون کے ذمہ دار، میری سال کی تشکیل میں ان کا بھی حصہ رہا۔ وہ غلام محمد صاحب حضرت علی میاں کے ساتھ ایسا دیوانگی کا تعلق، حضرت علی میاں ایک کتاب کی تحقیق کر رہے تھے، حیدرآباد کے جغرافیے سے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا، موسیٰ ندی کتنی بڑی کتنی چھوٹی، یہاں کے کتب خانے، یہاں کے خاندان، حضرت علی میاں نے ان کو وہ ذمہ داری دی، اور وہ عاشق حضرت علی میاں کا وہ کام پورا کر کے حوالے کرتا ہے۔ قائدین کی کامیابی میں ان کے جانثار وفادار ساتھیوں اور ارکان کا بھی بڑا حصہ رہتا ہے۔ حضرت مولانا شفیع صاحب فرماتے رہتے ہیں، دماغ کتنا بھی منصوبے بنائے، عقل کتنی بھی اچھل کود کرتی رہے، اگر ہاتھ پیر ساتھ نہ دیتے ہوں تو کوئی خواب مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ قائد جتنی بھی جرأت اور بلند حوصلگی رکھتا ہو،
لیکن اس کے معاونین کاہل، ناکارہ، سہولت پسند اور اس کی فکر میں شریک نہ ہو تو کسی قائد کا مشن مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی تحریک منزل کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو وہ نام ہے جن کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بعض نبی وہ ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا اور بعض نبی وہ ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ بہت بڑی تعداد ان مخلصین کی بھی ہے جن کے نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہے، بڑی تعداد ان انبیاء کی بھی ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ نہیں کیا ہے۔ ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ، ان سے بڑا کام اللہ نے لیا، 3 صوبوں میں دارالقضاء کا نظام قائم کرنا کوئی معمولی بات ہے۔ ایک مکتب نہیں سنبھالا جاتا ہے، 2 بچے جمع نہیں کیے جاتے ہیں، اور اس بندے خدا نے 3 صوبوں میں امارت اور قضاء کا نظام قائم کر دیا، اور پوری صوبہ بہار کی اپنے مزاج والی ایک حکومت کو تشکیل دے کر اپنے نمائندے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، سی ایم بنا دیا۔ اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کے ساتھ ان کے رفقا، انہی کے خلفاء میں ایک شخصیت گزری ہے مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس جب کوئی ملازم آتا تو وہ فرماتے میرے ساتھ مرنے کی نیت کرو، جو کھاؤں گا وہ کھلاؤں گا، جو پہنوں گا وہ پہناؤں گا، جہاں رہوں گا تمہیں بھی رکھوں گا۔ اس کے بعد ان بندگان خدا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا ہے۔ جو موانع ہمیں کسی بھی میدان میں آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، تدریس میں میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، قیام مکاتب میں نیا میدان میں تلاش کرنا چاہتا ہوں، میں رفاہی کام انجام دینا چاہتا ہوں، میں تصنیفی کام میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میں تنظیم میں آگے قربانیاں دینا چاہتا ہوں، تو جو موانع ہیں اس میں سب سے بڑا مانع تقابل کا مزاج، منفی نفسیات، فلانا میرے لیے بڑا رکاوٹ ہے، فلانا میرے لیے بڑا حاسد ہے، فلانے مجھے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم نے ایک طویل خطاب میں فرمایا کہ کفر اور ظلم، نفس اور شیطان کو جب تک ہم اپنا حقیقی دشمن نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہم باہر کے دشمن سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور جب تک ہماری صلاحیتیں کفر اور ظلم کے خلاف، نفس اور شیطان کے خلاف نہیں لگیں گی تو ہماری وہی صلاحیتیں خانہ جنگیوں پر لگ جائیں گی۔ کفر اور ظلم کے خلاف اور نفس اور شیطان کے خلاف جب مقابلے کی صلاحیت نہیں لگتی ہے تو پھر وہ اپنوں پر لگنے لگ جاتی ہے۔ رحماء بینہم، وہ اپنے درمیان ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے تھے، اس لیے کہ وہ اشداء علی الکفار، وہ کفار کے ساتھ شدت کا معاملہ کرنے والے تھے۔ جب کفار کے ساتھ تشدید کا معاملہ نہیں ہوتا ہے تو اپنوں کے ساتھ رحم کا معاملہ بھی نہیں ہوتا ہے، اپنوں کے ساتھ شدت کا معاملہ اور غیروں کے ساتھ چاپلوسی کا معاملہ۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں نفسانی موانع اصل ہیں قانونی موانع کے مقابلے میں، نفسانی موانع اصل ہیں قانونی موانع کے مقابلے میں، سرکاری موانع کے مقابلے میں۔ سرکاری موانع کے ساتھ کام ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، لیکن نفسانی موانع کے ساتھ کام نہیں ہوگا
چاہے قانونی اعتبار سے ساری رکاوٹیں ختم ہو جائے۔ موٹی مثال ہے، امت کی بڑی تعداد فجر کیوں نہیں پڑھ پاتی ہے؟ قانونی موانع ہے یا نفسانی موانع ہے؟ کیوں حرام مال سے توبہ کر نہیں پاتی ہے؟ کیوں اپنی اذان کو فقہی ضوابط کے مطابق درست کیوں نہیں کر رہی ہے؟ طلاق اور نکاح کے سلسلے میں پوری پکی معلومات کیوں حاصل کرنا نہیں چاہتی ہے؟ اپنے دارالقضاء کو مستحکم کرنے کا خیال خود اہل علم کو ابواب القضاء کی تیاری کا شوق کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ نفسانی موانع ہے یا قانونی موانع ہے؟ نفسانی موانع ہے۔ قانونی موانع کے ساتھ کام ہوتا رہا ہے، مسائل ہوتے ہیں جب کہ آدمی کام کرتا ہے۔ جب آدمی کام ہی نہ کرے تو مسائل نہیں ہوتے ہیں۔ پورا قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ قرآن کہاں کہاں تسلی دیتا ہے، لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، آپ اپنے آپ کو مشقت میں، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اور کیا کچھ کہا گیا ہے۔ سیرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہوگی، ہمارے اپنے مسائل بہت چھوٹے ہو جائیں گے۔ میرے اور آپ کے ساتھ شیاب ابی طالب والا ماحول پیش نہیں آیا، میرے اور آپ کے ساتھ طائف والا کوئی منظر پیش نہیں آیا، میرے اور آپ کے حلقے میں کوئی ہندا یا کوئی وحشی نہیں ہے، میری اور آپ کی بستی میں کوئی حبار ابن اسود، کوئی ابو سفیان پیدا نہیں ہوا ہے۔ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، بہت جلدی شکایتیں زبان پر آ جاتی ہے، بہت جلدی آدمی ملازمت سے دستبردار ہو جاتا ہے، بہت جلدی مسجد میں استعفیٰ پیش کر دیا۔ کم ظرفی، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں چھوٹے ظرف والوں سے بڑے کام نہیں ہوتے ہیں، بڑے ظرف والوں سے بڑے کام ہوتے ہیں۔ آدمی مسائل سے نہ ڈرے، عوام تو جاہل ہے، مجھے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دینا ہے، مجھے جہالت کا جواب علم سے دینا ہے، مجھے جہالت کا جواب سیرت کی روشنی میں حلم سے دینا ہے، عفو سے دینا ہے، بلند اخلاقی سے دینا ہے، پیٹھ پیچھے دعا سے دینا ہے۔ عوام و خواص حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں، ہمارا جینا مشکل ہو رہا ہے۔ تو کتنے ایسے ہیں ہم میں سے کہ جنہوں نے ان حالات میں تاریخ کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم دیکھیں واقعی فتنہ تاتار کیا تھا، ہم نے مطالعہ کرنا شروع کر دیا فتنہ اکبری کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے کوشش شروع کی کہ ہمارے اکابر نے کیا لائحہ عمل بنایا تھا، جمعیت کے اکابر نے کیا لائحہ عمل بنایا تھا، اور ماضی قریب میں جن اکابر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی اور ملکی حالات سمجھنے، پڑھنے، دیکھنے، تجزیہ کرنے اور لکھنے کا بہت بڑا موقع اللہ نے عطا فرمایا، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کی کسی کتاب کا ایک صفحہ پڑھ لیا ہو کہ ان اکابر نے واقعی کیا حل تجویز کیا ہے، کون سی محنت ہمیں بتدریج زندہ کرنا ہے۔ اچھی طرح ہمارے ذہن میں فقہی اعتبار سے واضح ہو جانا چاہیے
مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کا 50-60 صفحے کا رسالہ ہے دعوت دین. حضرت نے فقہی عبارتوں کی روشنی میں صاف طور پہ لکھا ہے ہندوستان اور مسلم اقلیتی ممالک میں نہ قتال کا راستہ ہے نہ ہجرت کا راستہ ہے. جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو تو وہاں پر پہلا راستہ اقدامی قتال کا ہوتا ہے. اس کے شرائط ہیں امیر کا ہونا. اقدامی قتال کے لیے شرط ہے قوت مستطاعہ کا ہونا. اقدامی قتال کے لیے شرط ہے اتنی قوت کا ہونا کہ جس سے غلبہ ظن ہو کہ ہم دشمن پر فتح پا جائیں گے. اس کے بغیر اقدامی قتال واجب نہیں ہوتا ہے. وہ جو بھی ہوگا وہ ماردھاڑ ہوگی، وہ ناجائز سفاکیت ہوگی، وہ معصوموں کا خون خرابہ ہوگا، لیکن اسے جہاد کا مقدس نام نہیں دیا جا سکتا ہے. اقدامی قتال کا راستہ نہیں ہے. اور دوسرا ہجرت کا راستہ. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. اگر زیادتی ہو رہی تھی تم پر، دین پر چلنے میں رکاوٹ تھی تو تم منتقل ہو جاتے، ایسے علاقے میں چلے جاتے جہاں پر تم کھلے طور پر شریعت پر چل سکتے ہیں. ہجرت کا حکم، لیکن ہجرت کے بھی دروازے بند ہیں. آج کل کی دنیا میں کوئی ملک چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو اتنی آسانی سے دوسرے ملک کے مہاجرین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جب قتال اقدامی کا بھی دروازہ بند ہے اور ہجرت بھی ممکن نہیں ہے تو تیسرا راستہ صبر اور دعوت ہی کا ہے. تیسرا راستہ صبر اور دعوت ہی کا ہے. اپنی شریعت پر جمتے ہوئے، اپنوں میں اصلاح، غیروں میں دعوت، دعوت کے پورے شرعی مفہوم اور وسیع مفہوم کو لے کر جو کام کیے جانے چاہیے وہ کام کرنے چاہیے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کاروان زندگی. حضرت کی خود نوشت سوانح 6 جلدوں میں عربی زبان میں بھی ترجمہ ہوا. کاروان زندگی. حضرت نے وہاں پر جہاں بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ اور اس کے پس منظر اور اس کے متعلقات حضرت نے لکھے ہیں، وہاں پر حضرت نے اسی وقت لکھا کہ آج امت کے اندر ضرورت ہے کہ ایمان پر مرنے کا حوصلہ پیدا کیا جائے. اس دن مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور یاد آیا کہ واقعی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکایات صحابہ میں صحابہ کی دوسری زندگی کے پہلوؤں کو کم نقل کیا ہے اور صحابہ کے شہادت اور دین پر استقامت اور دشمنوں سے مقابلے اور موت کو پسند کرنے کے واقعات حضرت شیخ الحدیث صاحب نے زیادہ کیوں لکھے ہیں. اس دن حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر مشورہ دیتے ہیں کہ امت کے اندر حکایات صحابہ کی تعلیم کرنا چاہیے. آپ حیران ہوں گے حکایات صحابہ میں صحابہ کے صرف حضرت ابو جندل وغیرہ کے واقعات اگر موجودہ زمانے کی اصطلاحات ماب لنچنگ کی دیکھی جائے اور موجودہ زمانے کی اصطلاحات ہجومی تشدد کی دیکھی جائے اور موجودہ زمانے کی اصطلاحات یک طرفہ کاروائی کی روشنی میں اگر دیکھے جائے تو حکایت صحابہ میں انہی واقعات کا انتخاب ہے. حضرت خباب، حضرت خبیب اور جن جن صحابہ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا.
پھر حضرت نے لکھا ہے کہ سیکولرزم کا احیاء اور غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف اس وقت ہمیں کرنا چاہیے۔ اپنا کام آدمی بڑھائے دوسروں کی تنقید کے بغیر، اپنے آپ کو دوسرے کا بدل بنا کر پیش نہ کرے، دوسرے کا معاون بنا کر پیش کرے، دوسرے سے افضل بنا کر پیش نہ کرے، دوسرے کا مکمل بنا کر پیش کرے۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہاں تک کام کیا، ہم اس کی تکمیل کر رہے ہیں، اب تک کسی نے نہیں کیا، میں کر رہا ہوں، یہ تو انتہائی عجب کی بات ہے، یہ تو انتہائی تعلی کی بات ہے، یہ تو انتہائی اپنے بڑوں پر جرأت کی بات ہے۔ تو ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ بار بار مذاکرے کی ضرورت ہے کہ حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہم بگڑے ہوئے سمجھ رہے ہیں، حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنا ہمیں بگڑا ہوا بتلایا جا رہا ہے۔ کل ہی ایک ساتھی افریقہ کے ایک ملک سینیگال کے قریب ایک علاقے سے آئے، آج تک شہر میں بھی بجلی بہت کم جگہوں پر ہے۔ جو لوگ تنزانیہ گئے ہیں جانتے ہیں کہ لوگ وہاں پر ایک وقت کا کھاتے ہوئے بھی تحیۃ الوضو نہیں چھوڑتے ہیں۔ جو لوگ صومالیہ کے حالات سے واقف ہیں انہوں نے وہاں پر دیکھا، صومالیہ اور ایتھوپیا کے اندر چھوٹی سی کرانہ دکان، ترمذی شریف پڑھتا ہے دکان میں بیٹھنے والا، بخاری پڑھاتا ہے دوسرے علاقے میں جا کر۔ ہمارے ساتھ ابھی تک اس کا کوئی 10واں حصہ بھی نہیں گزرا ہے جو رشیا میں گزر چکا اور گزر رہا ہے۔ ہمارے اوپر وہ 10واں حصہ بھی نہیں گزرا ہے جو ترکی میں گزر چکا یا اب کسی قدر گزر رہا ہے۔ لیکن عالمی حالات پر نگاہ کا نہ ہونا اور محض سوشل میڈیا کی مصروفیت، اپنے اکابر کی کتابوں سے دوری نے عجیب قسم کی مایوسی اور بے حسی اور عجیب قسم کی اشتعال اور جذباتیت پیدا کر دیتی ہے ہمارے اندر۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا وسیع مفہوم امت کے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان سے متعلق چند بول، اعمال صالحہ سے متعلق چند کام۔ سیاست کو آج تک امت دین کا حصہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قضاء اور شرعی پنچایت اور نکاح و طلاق کی رہبری کو دین کی خدمت کا ایک حصہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیر سودی نظام کا خاتمہ، سودی نظام کا خاتمہ اور اسلامی معیشت، اسلامی تجارت کا قیام، سود سے خالی مالیاتی ادارے، مسلم فنڈ اور بینک کا قیام، امت ابھی تک پورے کھلے دل سے اس کو دین کی خدمت نہیں سمجھ رہی ہے۔ تو کتنا تنگ مفہوم ہے، کتنا تھوڑا سا علم ہے، کتنی تنگ نظری ہے۔ حلال ذبیحہ کا شعور امت میں بیدار ہو جائے، بیت المقدس کے لیے کچھ نہ کر سکے تو ان سے جذباتی وابستگی، ان کے لیے کم سے کم دعا کے ذریعے سے ان کی محنتوں میں حصے داری، شام کو مرکز شوکت سمجھنا اور مصر کو مرکز عسکریت سمجھنا اور حجاز مقدس کو مرکز امن اور عبادت سمجھنا، عالمی حالات سے ایک ایمان والے کی کیسے ہی جذباتی وابستگی ہونی چاہیے۔ یہ ایمانی صفات میں سے ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ مشرکوں اور عیسائیوں کے مقابلے پر جب دنیا میں دو بلاک تقسیم ہو گئے،
صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کسی قدر توحید ماننے والے عیسائیوں کی طرف صحابہ نے کیسے خوشیاں منائی، روم کے جیتنے پر کیسے غم ہوا، روم کے ہارنے پر کیسے مذاق اڑایا مشرکوں نے، جب رومی ہار گئے، عیسائی ہار گئے، خدا کے ماننے والے ہار گئے، نبیوں کے ماننے والے ہار گئے۔ دینی حمیت یہ اسلام کا شعبہ ہے، دینی غیرت یہ ایمانی فروع میں سے ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا محدود تصور، الیکشن کے زمانے میں رہبری ہونی چاہیے، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا چاہیے، اور الیکشن میں ووٹ ڈالنے کو اپنا شرعی فریضہ سمجھنا چاہیے۔ فقہی اعتبار سے علماء نے اسے واجب قرار دیا ہے۔ آپ شہادت دے رہے ہیں، آپ اس پر باغڈور حوالے کر رہے ہیں، سیاہ و سفید کا مالک بنا رہے ہیں۔ آپ کا ووٹ نہ ڈالنا ظالم کے تسلط میں اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ کتنا ناقص فہم ہے کہ آدمی جمہوری نظام کو نہ جانتا ہو، کتنا ناقص فہم ہے کہ بہت لمبے عرصے تک ووٹ ڈالے بغیر رہنے کو دینداری سمجھتا ہے۔ ان حالات نے یہ جتلا دیا کہ ان سارے شعبوں کو بہت گہرے علم کے ساتھ اپنے اکابر کی تحریروں کی روشنی میں شعبہ دین سمجھنا اور اس شعبے کے دقائق حقائق کے مذاکرے امت کے درمیان ہونے چاہیے۔ اب یہ تنگ نظری، کم علمی ناقابل معافی جرم بن جائے گی۔ باسی مطالعہ، سطحی مطالعہ رکھنے والا ہرگز بدلتے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، بدلتے حالات کے لیے تیاری نہیں کر سکتا ہے۔ محدود تصور، چائنا کے ایک ملک میں عرب ساتھی کا جانا ہوا، اور جیسے اس ملک میں پہنچا کھانے کی جگہ پر اس نے پوچھا کہ یہ ذبیحہ اسلامی ذبیحہ ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ تو اس نے جو حقیقت تھی بتلا دی چائنیز نے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس چائنیز نے آ کر پوچھا کہ صرف جانوروں میں ہی حرام اور حلال ہوتا ہے یا تجارت میں بھی حلال اور حرام ہوتا ہے؟ آپ لوگ کمپنی کا نام بدل کے جو پروڈکٹ ڈپلیکیٹ بھیجتے ہیں، اس میں آپ نے نہیں پوچھا کہ اس میں حلال اور حرام کیا ہے۔ دین کا محدود تصور۔ ہوٹل میں پہنچے، میوزک چل رہی ہے، ٹی وی چالو ہے، بند کرو اسے، بند کرو، واقعی بند کر دینا چاہیے، کان یوں ہی خراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب بیٹھے تو اپنے ہی ساتھی کی غیبت کرنا شروع کر دیا۔ تو میوزک کو بند کروانا دین کا حصہ سمجھنے کی وجہ سے ضروری سمجھتا ہے، لیکن اپنے ہی ساتھی کی غیبت سے میں باز نہیں آیا۔ دین کا محدود تصور، نماز روزے تک اور چند نقل و حرکت تک سمجھ لینا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جیسے نقل و حرکت ہجرت و نصرت رہی ہے، ایسے ہی صحابہ کی سیاسی کوششیں، صحابہ کے بین الاقوامی تعلقات، صحابہ شہروں کی تعمیر میں ان کی سوچ، صحابہ بین الاقوامی تعلقات میں ان کے اصول، صحابہ غیر مسلموں میں دعوت کے سلسلے میں ان کی کوششیں، دنیا کے معاشی نظام کے بدلنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی حصہ داری، خلافت کے مختلف شعبہ جات، جیسے ان کے مقام عبادت کو پڑھا گیا، جیسے ان کے مقام تقوی کو پڑھا گیا، ویسے ہی ان کے مقام سیاست کو بھی پڑھایا جانا چاہیے۔ ان کے زراعت کے میدان میں
انسانیت کے لیے جو انہوں نے رہبری کی ہے اسے بھی سنایا جانا چاہیے۔ تجارت کے میدان میں کتنے بہترین اصول بتلائے ہیں اور علماء نے کتابیں لکھی ہے۔ التراتیب الاداریہ، نظام الحکومتی، اس میں مصنف نقل کرتا ہے کس تاجر نے کون سی تجارت، کس صحابی نے کون سی تجارت کی ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی تجارت۔ دین کا ایک متوازن تصور، دین کا ایک معتدل فہم۔ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی معارف الحدیث میں صلاۃ الخوف والا حصہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں صلاۃ الخوف میں اللہ نے یہ سکھلایا کہ نماز بھی نہ چھوڑو، محاذ بھی نہ چھوڑو۔ آدھی فوج دشمن کے مقابلے میں ہتھیار پہنی ہوئی اور آدھی فوج ایک رکعت نماز پڑھ رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا آتا ہے، وہ دوسری رکعت پڑھتا ہے، اور فوج کی پہلی ٹکڑی جا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ سبب کو بھی اپنایا گیا، رب کو بھی نہیں چھوڑا گیا، نماز کو بھی سنبھالا گیا، محاذ کو بھی سنبھالا گیا۔ شریعت میں توکل کو سمجھانے کی یہ سب سے آسان اور موٹی مثال ہے۔ دین کے کسی کام کا غلبہ ہو سکتا ہے لیکن غلو برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ غلبہ تو مطلوب ہے کہ جب تک آدمی کو کسی کام سے جنونی وابستگی نہیں ہوگی تو اس وقت تک آدمی وہ کام میں کوئی نتیجہ نہیں لا سکتا ہے۔ غلبہ ہونا چاہیے لیکن غلو ناقابل قبول ہے۔ غلو کے مظاہر میں سے ہے کہ آدمی دوسرے شعبے کا انکار کرے، غلو کے مظاہر میں سے ہے کہ دوسرے شعبے میں کام کرنے والے لوگوں کی کمیاں بولتا پھرے۔ غلو کے مظاہر میں سے ہے کہ اپنی مقتدی شخصیت کے بارے میں اس قدر عقیدت مند ہو کہ دوسری شخصیت سے استفادے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ غلو کے مظاہر میں سے ہے کہ سارے خیر کو اپنے مقتدی اور اپنی جماعت میں ہی منحصر سمجھ لیا جائے، جیسے کہ وہ منصوص ہے اور جیسے کہ وہ منزل من السماء ہے۔ یہ غلو کے مظاہر میں سے ہے کہ اپنے مجتہد فی کام کو منصوص سمجھا جائے۔ کوئی بھی مجتہد فی کام، حضرت علیمیہ کا مستقل رسالہ ہے کہ کوئی بھی کسی مجدد کا مجتہد فی کام منصوص نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ خدمت دین کے کام میں نہیں لگے ہیں، تحریف دین کے کام میں لگے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے جو کام کیا، اپنے زمانے اپنے علاقے کے اعتبار سے مجتہد فی کام کیا، مقبول کام کیا، مؤثر کام کیا۔ مجددوں کی ایک فہرست ہے، کسی مجدد کے بارے میں نہیں کہا گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے، کسی کے طریقے تجدید کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ حرف آخر ہے۔ ان اللہ لا یبعث علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا۔ حضرت علیمیہ فرماتے ہیں کہ تنظیم کوئی کھڑی ہوتی ہے، جماعت کوئی نکلتی ہے، اس کو اپنا کام فرض عین کہے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ فرض عین اپنے کام کو بتلائے بغیر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے کام کی توہین ہو جائے گی، میرا کام بے وزن ہو جائے گا۔ تقریباً حضرت علیمیہ کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ یہ اہل علم کی زمانے میں ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کے آنے کو قبول فرمائے اور ایک ایک مجلس سے پوری بیدار مغزی کے ساتھ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک لمحے سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مغرب کے بعد جن شخصیت کی نشست ہے، ہمارے شہر کے لوگ ان کے مقام سے، ان کے علمی پس منظر سے بہت کم واقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم عمری سے اللہ تعالیٰ سے عشق کی لذت انہیں عطا فرمائی، حصول معرفت کا شوق عطا فرمایا،
اور یہی شوق انہیں کورٹلے سے نکال کر حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کے پاس مکتھل لے گیا، اور پھر حضرت کی صحبت میں عرصے دراز تک رہنے کے بعد عمرہ بعد وہاں سے مدینہ پاک جانے کے شوق میں، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کے بیانات اور ان کی صحبتیں، اپنے وطن کے اندر دعوت کی سرگرمیاں، اور پھر غیر مسلموں میں محنت کرنے کے لیے اپنے پورے گھر کے ساتھ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم کے یہاں ایک عرصے تک قیام کرنے، ان کے مشن کا حصہ بننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موقع عطا فرمایا۔ پھر پیر صاحب اور حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے خلافت، اور پھر ہمارے کرناٹک میں، آندھرا اور تلنگانہ میں، اور اسی طریقے سے دیگر صوبہ جات میں اہل علم میں، اور پھر عصری تعلیم یافتہ طبقے میں جو کام بھی ہو رہا ہے، میں اللہ کے یہاں جواب دہی کے پورے احساس کے ساتھ اور اپنی معلومات کی حد میں یہ کہتا ہوں کہ دیگر بہت کم علماء ہیں جن سے زمینی اور میدانی سطح پر اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، نوجوان طبقے کے اندر، عصری تعلیم یافتہ طبقے کے اندر۔ انشاءاللہ مفصل نشست ہوگی مغرب کے بعد، ہم سب اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جنہیں ضرورت ہو اور نہ ہو دعا اور اپنے معمولات میں لگ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو